السلام علیکم ناظرین، صبا نیوز کے ساتھ عابد علی ارائی حاضر خدمت ہے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف ایک اہم کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، جس میں وہ توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سماعت رکوانے کے لیے وہ ہائی کورٹ گئے تھے، لیکن ان کی ضمانت کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ عدالت نے ان کی ضمانت پر سوالات اٹھائے ہیں، تو اس حوالے سے کتنے عرصے سے میاں نواز شریف ملک سے باہر ہیں اور بغیر ضمانت کے باہر ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ سینئر صحافی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت کیسوں پر گرفت رکھتے ہیں، ثاقب بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وہ ہمیں اس بارے میں آگاہ کریں گے کہ کتنے عرصے سے میاں نواز شریف باہر ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیا کیا معاملات ان کے زیر سماعت ہیں ان کے خلاف اور ان کے حق میں۔ تو اس پر ثاقب بشیر صاحب سے یہ گزارش ہے کہ وہ ہمیں تفصیل کے ساتھ یہ بتائیں کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے کیسز کی کیا نوعیت ہے۔ جی عابد صاحب، جو سابق وزیر اعظم ہے نواز شریف، ان کی جانب سے جو ریسنٹلی جو کیس جو دائر ہوا ہے وہ توشہ خانہ ریفرنس میں جو احتساب عدالت کے ان کے خلاف احکامات تھے، جو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی تھی اور وہاں پہ اپنا پلیڈر مقرر کرنے کی جو درخواست ہے وہ انہوں نے دائر کی ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف لینا چاہ رہے تھے، لیکن کیس جو ہے وہ کسی اور جانب چل پڑا ہے۔ تقریباً 3 سے 4 روز پہلے یہ ایک سماعت ہوئی تھی جس میں جو بیرسٹر جاگیر جدون ہے نواز شریف کے وکیل، وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ یہ خصوصی بینچ جو ہائی کورٹ نے تشکیل دے رکھا ہے، چیف جسٹس اطہر بن اللہ اور جسٹس عامر فاروق، یہ جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں اہم کیس کی۔ بیرسٹر جاگیر جدون جب کیس لے کر جو عدالت کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے اپنا کیس یا اس کے دلائل دینا شروع کرنا چاہ رہے تھے، تو چیف جسٹس نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جو سابق وزیر اعظم ہے نواز شریف، ان کو اس کورٹ نے 8 ہفتے کی ضمانت دی تھی، جو ضمانت دی تھی اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس حوالے سے عدالت کو مطمئن کریں۔ بلکہ جو جسٹس عامر فاروق ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ 24 دسمبر تک اس عدالت نے یہ جو 8 ہفتے کی ضمانت دی تھی، اور وہ ضمانت جو ہے وہ غیر مؤثر ہو چکی ہے، کیونکہ 24 دسمبر کے بعد اگر نواز شریف اس ضمانت میں توسیع لینا چاہتے تھے یا انہوں نے پنجاب حکومت سے رابطہ کرنا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کی باقاعدہ طور پہ جو آرڈر میں وہ ڈائریکشنز تھی، اس کے بعد جو چیف جسٹس اطہر بن اللہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ بظاہر نواز شریف جو ہے اس کیس میں مفرور ہیں، لیکن انہوں نے بیرسٹر جہانگیر جدون نواز شریف کے وکیل کو کہا کہ آپ آئندہ سماعت، کل جو سماعت ہونے جا رہی ہے اس پر عدالت کو مطمئن کریں گے کہ نواز شریف کی ضمانت کا سٹیٹس کیا ہے، وہ اس وقت ضمانت پر ہیں یا نہیں ہے۔ اب یہ اپنی نوعیت کی اہم جو ہے وہ سماعت کل ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس کیس کا انتہائی دلچسپ بیک گراؤنڈ ہے۔ شاید کہ عام جو ملزمان ہیں ان کو ایسے ریلیف نہیں ملتے، کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ ان کو گزشتہ سال نومبر میں 8 ہفتے کی ضمانت دی گئی تھی، جو 24 دسمبر کو جس کا اختتام ہوا۔ 23 دسمبر کو نواز شریف نے پنجاب حکومت سے رابطہ کیا، ان کو درخواست دی کہ اس مالی ضمانت میں توسیع کی جائے، کیونکہ میڈیکل کنڈیشن نواز شریف کی ٹھیک نہیں ہے۔ پنجاب حکومت نے اس پہ ہائی پاور ایک جو ہے وہ کمیٹی تشکیل دی، جس میں وزیر قانون جو ہے وہ بشارت راجہ، وہ بھی راجہ بشارت جو ہے وہ موجود تھے، اس کے علاوہ دیگر جو وزیر ہیں وہ بھی موجود تھے، اور میڈیکل ایکسپرٹس جو ہے وہ اس کمیٹی کا حصہ تھے۔ اس میں ڈاکٹر عدنان سے برطانیہ سے، اس کے علاوہ یہاں پر جو ان کے مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے جو نمائندے ہیں وہ اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوتے رہے۔ کمیٹی نے 6 سے 7 اجلاس کیے تھے، اور ان اجلاسوں میں جو کرکس تھا وہ مارچ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پنجاب حکومت کی جانب سے جواب جو ہے وہ جمع کروایا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ نواز شریف کی جو ضمانت توسیع کی جو درخواست ہے وہ مسترد کی جاتی ہے، کیونکہ نواز شریف یہ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ وہ ان کی میڈیکل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے۔ جو کمیٹی تھی پنجاب حکومت کی، اس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے بارہا نواز شریف کے جو نمائندے ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ان کے معالج ہیں، ذاتی معالج ہیں ڈاکٹر عدنان، ان کو کہا کہ آپ اس حوالے سے جہاں پہ نواز شریف جو ہے وہ علاج کروا رہے ہیں، ان کے لیٹر ہیڈ پہ باقاعدہ طور پہ، یا انہوں نے جہاں پہ ٹیسٹ کروائے ہیں ان کے جو لیٹر ہیڈ وہاں کے ہاسپٹل
ہاسپٹلس کے ہیں آفیشیل لیٹر ہیڈ، وہاں پہ ان کی مصدقہ جو ہے وہ آپ رپورٹس جو ہیں وہ جمع کرائیں کمیٹی کے پاس. لیکن کمیٹی نے جو جواب جمع کرایا اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ نواز شریف یہ تمام جو ہے وہ ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس لیے نواز شریف کی جو ضمانت توسیع کی درخواست ہے وہ مسترد کی جاتی ہے. اب اس کیس میں ایک اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 7 ماہ 26 دن سے نواز شریف جو ہے ان کی ضمانت کا سٹیٹس کیا ہے، ان کو لیگل بیکنگ ہے نہیں ہے، یہ کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے. ایون نواز شریف کے جو وکیل ہیں ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے کہ ان کی لیگل بیکنگ کیا ہے. اب ہائی کورٹ نے کل اس پر جو تفصیلی جواب ہے وہ طلب کیا ہے، اور پنجاب حکومت کی رپورٹ کے حوالے سے گزشتہ سماعت پر نواز شریف کے وکیل نے یہ کہا جو شاید کہ وہ مس لیڈ کیا گیا ہے عدالت کو کہ پنجاب حکومت نے نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کر دی تھی، حالانکہ ہمیں پتہ تھا کہ نواز شریف کی ضمانت میں توسیع نہیں ہوئی تھی. اب عدالت جو ہے اس معاملے کو کل دیکھے گی. عام ملزمان کو تو جو کنوکٹڈ ہوں، جن کو سزا ہو چکی ہو، ان پر قانون کی جو گرفت ہے وہ بہت سخت ہوتی ہے. جو چیف جسٹس ہیں آج بھی انہوں نے ایک کیس کی سماعت کے دوران یہ کہا کہ جو قانون ہے وہ کمزور کے لیے ہے. یہاں ہمیں ایک کلاسک جو ایگزامپل وہ ہمارے سامنے ہے کہ قانون جو ہے وہ کمزور کے لیے ہے. جو مضبوط ہیں، جو طاقتور ہیں، جن کی پارٹی جو ہے کسی نہ کسی طرح جس کے پاس قومی اسمبلی میں یا جو صوبائی اسمبلیز میں یا اپوزیشن میں ایک مضبوط پوزیشن ہے، وہ ان کے جو ہیڈ ہیں وہ 7 ماہ 26 دن ان کی ضمانت کا سٹیٹس کیا ہے، ان کو لیگل بیکنگ ہے نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی اس سوال کا جواب نہیں ہے. اس میں ایک اہم نقطے کی طرف بھی میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے انہوں نے مارچ میں جواب تو جمع کروا دیا، لیکن اس حوالے سے ان کو چاہیے تھا کہ باقاعدہ طور پہ ایک درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کرتے کہ جو ڈیوٹی جو ہے ہمیں سونپی گئی تھی ہم نے اس پر باقاعدہ طور پہ دوسرے فریق کو سن کر فیصلہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ بھی جو ہائی کورٹ ہے اس کو بتاتے کہ جو ملزم تھا وہ ECL سے نام نکلوانے کے بعد بیرون ملک چلا گیا تھا اور اس کی ضمانت کا جو سٹیٹس ہے اس کو کوئی لیگل بیکنگ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو تیسرا اور اہم فریق ہے وہ نیب ہے. نیب کی جانب سے یہ ہائی کورٹ کو بتانا چاہیے تھا کہ کوئی CM کو ریکال جو ان کی بیل ہے ان کو ریکال کرنے کے لیے جو درخواست ہے وہ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جا سکتی تھی تاکہ ہائی کورٹ اس معاملے کو دیکھ لیتی. لیکن تینوں جو فریقین ہیں ان کی جانب سے عدالت کو نہیں بتایا گیا. ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت پر یہ بھی کہا کہ ECL سے نام کب نکلا، کیسے نکلا، ملزم کیسے باہر گیا، نہ فیڈرل گورنمنٹ نے بتایا، نہ نیب نے، نہ نواز شریف نے، نہ کسی اور فریق نے ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیا ہے. اب یہ کل ایک اہم جو ہے وہ سماعت ہوگی اور اس میں یہ پتہ چلے گا کہ نواز شریف کی جو ضمانت ہے اب اس کا مستقبل کیا ہے. جی نواز شریف کے خلاف ہائی کورٹ میں اور بھی کیسز زیر سماعت ہیں. العزیزیہ ریفرنس میں جس میں نواز شریف کو سزا سنائی گئی ہے نیب کورٹ کی طرف سے، اس میں اپیل بھی ہے. اس کے علاوہ فلیگ شپ میں نیب کی ان کے خلاف بھی اپیل ہے. تو ان کا کیا سٹیٹس ہے جو آپ کب سے ان کی سماعت نہیں ہوئی اور اس کی وجوہات کیا ہیں کہ وہ کیوں سماعت نہیں ہو سکی؟ عابد صاحب، العزیزیہ ریفرنس جو ہے وہ 1 جنوری 2019 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے خلاف جو احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی گئی تھی. اس میں تقریباً 13 سے 14 جو ہے سماعتیں مین اپیل پہ بھی ہوئی ہیں، لیکن نواز شریف کے جو وکیل ہیں خواجہ حارث، ان کا فوکس جو ہے وہ ان 11 ماہ میں مطلب جنوری سے نومبر تک یہی رہا ہے کہ نواز شریف کسی نہ کسی طرح جو سزا ہے اس کو سسپینڈ کر دے عدالت اور وہ جو جیل سے باہر آ جائیں. جو بینچ تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ، ان کا فوکس اور ان کی جو پرائرٹی وہ رکھنا چاہ رہے تھے، جس میں ہمیشہ سے جو نواز شریف کے وکیل ہیں انہوں نے ہرڈل کریٹ کی کہ اپیل جو ہے مین اپیل جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے. مختلف مواقع پر جو ارجنٹمنٹ تھی وہ ہمیشہ سے وہ اپیل کے حوالے سے وہ لیتے رہے. اپیل کی جو بکیں تھیں، پہلے جو بکس احتساب عدالت کے فیصلے کے خلاف جو اپیلیں ہوتی ہیں ان میں بکس بنائی جاتی ہیں. ان بکس پہ 3 سے 4 سماعتیں تو خواجہ حارث نے ان بکس پر سرو کر دی کہ ان بکس میں مختلف نقائص انہوں نے نکالے. اس پر جو اپیل کا جو معاملہ ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا. اب جو العزیزیہ ریفرنس میں آخری جو سماعت ہوئی تھی اس میں اپیل پر وہ 18 دسمبر 2019 کو ہوئی تھی. اس کے بعد وہ اپیل مقرر نہیں ہو سکی. جو فلیگ شپ ریفرنس ہے یا جس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر اور نواز شریف تینوں جو ہے وہ بیل پہ اور سسپینشن آف سینٹینس کے بعد وہ جیل سے باہر ہیں.
وہ بھی میرا خیال ہے تقریباً اس کو 1.5 سے 1.25 سال ہونے کے ہیں وہ اپیلیں مقرر نہیں ہو سکی. یہ دو اہم جو اپیلیں ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں. اب ان پر جو مین اپیلیں ہیں کب فکس ہوتی ہیں، کب ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، یہ بھی میرا خیال ہے کل کی سماعت کے بعد ہمیں ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی کلو مل جائے کہ ہائی کورٹ جو ہے اس اپیلوں کے حوالے سے کیا فیصلہ کرے گی. جی ناظرین، اس صورتحال سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ملک میں با اثر ملزمان جو ہیں وہ کیسے قانون کے شکنجے سے باہر نکلتے ہیں، اور عام شہری جو ہے اس کو چھوٹے سے کیس میں پھنسا دیا جاتا ہے. اور چند دن پہلے ایک خبر آئی تھی کہ 110 سالہ شخص جو بیمار تھا کہ ایک جیل کے اندر، وہ بیچارہ مر گیا اور اس کو رہائی نہیں دی گئی. تو یہ صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور یہ معلومات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنا فیڈ بیک بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.